وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، آرمی چیف کی والدہ محترمہ کے انتقال پر افسوس اور ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ وزیراعظم کی IMF اسٹاف لیول معاہدے پر مبارکباد، کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کا عکاس ہے۔ جلد مہنگائی میں کمی کے حوالے سے بڑا پیکیج لا رہے ہیں جس کے ثمرات عوام تک پہنچائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 10 سندھ اسمبلی کے 7 اور بلوچستان اسمبلی کے 7 سابق ممبران کو نااہل قرار دے دیا۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری۔ سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی تفصیلات جمع کرانے تک عام انتخابات، ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $2.3 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ منظوری کے بعد موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان کو $1.3 ارب ملیں گے۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1 ارب دیے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق قرض پروگرام پر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کو پبلک ڈیٹ سے کمی آ سکے گی۔ سخت معاشی نظم و نسق سے مہنگائی کی شرح کنٹرول کی جا سکے گی۔ توانائی شعبے کے نرخوں میں بھی کمی آئے گی۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اقتصادی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بڑھنے کا امکان ہے، البتہ پاکستان کو ماحولیات سے متعلق خطرات کا تاحال سامنا ہے۔ پاکستان اور چین سمیت 8 ممالک کی 80 کمپنیز پر امریکی پابندیاں عائد۔ حکام کے مطابق کمپنیز امریکی مفادات کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ پابندیوں کا مقصد چین کے AI صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے خلاف علیمہ خانم کو JIT نے آج دوبارہ طلب کر لیا۔ گزشتہ طلبی پر علیمہ خانم نے JIT کے سامنے پیش ہونا تھا، نہیں ہوئی۔ JIT IG اسلام آباد کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں اور آخری T20 ٹاکرا 129 رنز کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ اب سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے۔ اور آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ قومی ٹیم کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ پاکستان نے شکست اپنے نام کر لی ہے۔ سلمان آغا 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں۔ حسن نواز کھاتا نہ کھول سکے۔ عمیر بن یوسف اور عثمان خان نے 7 رنز اسکور کیے ہیں۔ محمد حارث 11 اور عبدالصمد نے 4 رنز بنائے۔